آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت اور خراج نیاز پیش کیا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اور دیگر آپ کی زندگی کے پہلو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی جب وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی تاریخ میں تمام چیزیں رقم ہے، میں چاہتا ہوں اس کا حوالے سے اس وقت کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کا جو کردار ہے، آپ کی شخصیت کس طرح کی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی وحی جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے مشہور ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات طیبات، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ اللہ۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری بار آپ کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ، حضور امی ہیں، جبریل علیہ السلام واسطہ ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جو کچھ سکھایا ہے وہ رب تبارک تعالیٰ نے، بے شک بے شک۔ لیکن جو ایک مشکل ترین تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنی پرجلال کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، بے شک۔ لیکن رئیس پہ قربان جائیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس بوجھ کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا حضور کے دل نے برداشت کیا۔ بے شک۔ لیکن وہی تو وہی ہے، وہی وہی کا بوجھ آیا۔ آپ گھر پہنچے اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو اس وقت ایک رفیقہ اور آپ کی ساتھی، آپ نے جو کلمات کہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیے، آپ نے فرمایا میرے سرتاج آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک کلمات ہیں آپ کے۔ فرمایا کہ آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ اچھائی چیزوں کی، تمام اچھائیوں کی آپ تائید کرنے والے ہیں۔ آپ کے یہ خصائل ہیں، خصوصیات ہیں، آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کم نہیں کرے گا، آپ کے درجے بلند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رئیس بھائی، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی خواتین بھی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کسی مصیبت کے اندر ہو جائے تو عورت بنیادی طور پہ کمزور ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نا صنف نازک، تو کمزور ہوتی ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہائے 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 یہ کیا ہو گیا، بڑا مسئلہ بن گیا۔ لیکن آپ کی جرت دیکھیں، آپ کی بہادری دیکھیں اور آپ کا تحمل دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا قریبات کہے، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات آپ پر اترے اور آپ کے خاندان پر اترے۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب نے آغاز کے اندر بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی۔ وہ جب تفسیر کر رہے تھے تو مجھے قرآن کی ایک اور آیت سورہ ہود کی یاد آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس جب اللہ کے فرشتے مہمان بن کر آئے اور اس کے بعد جو ہے ان کو بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لیے بچہ ہوگا، ہم بوڑھے ہیں، میں جو ہے عجوز ہوں، بانجھ ہوں۔ تو بڑا پیارا جملہ فرمایا انہوں نے، کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ مفتی صاحب جو تشریح کر رہے تھے، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق امہات المومنین پر، حضور کی ازواج پر، گھر والوں پر، یہ قرآن خود کہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے آل بیت پر اللہ کی رحمتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت خوبصورت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ضیاء النبی کے ضیاء القرآن کے اندر یہی لکھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ النبی اولا بالمومنین سے لے کر اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں رئیس بھائی، کتنا پیارا عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا۔ اہل سنت کسی کو باہر نہیں کرتے، داخل کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ ان کو بھی شامل فرما لیں، ان کو بھی شامل کر لیں، اور یہ خوبصورت گلدستہ بنا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جہاں ام المومنین ہیں وہاں محسنہ امت بھی ہے، آپ کے احسانات کا ایک سلسلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، جب دینی خدمات کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم علماء کرام کی دینی خدمات ہوتی ہیں اور دیگر جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی دینی خدمات ہوتی ہیں، لیکن سیدہ کائنات کی دینی خدمات کے بارے میں کیا کہنا کہ پہلی وحی بھی جن کے سامنے نازل ہو رہی تھی، اور پہلی وحی کے جو اثرات جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا جب وہ قائم ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس پہلی وحی کے اثرات قائم ہوتے ہوئے تسلی دینے والی بھی خود سیدہ کائنات تھی۔ بے شک بے شک۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جب بنیادیں پڑ رہی تھیں تو ان بنیادوں میں جو خدمت تھی وہ سیدہ کائنات کی بے شک بے شک۔ وہ بالکل پہلے دن سے اس دین کے ساتھ کھڑی تھیں، وہ پہلے دن سے اس دین کی خادمہ تھی، بے شک وہ پہلے دن سے اس دین کی مجاہدہ تھی، بے شک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جڑ کر جیسے مالی معاونت کا ذکر ہے کہ اپنا سارا مال اس دین کے لیے انہوں نے قربان کیا، اور دینی خدمت اس کو کہتے ہیں۔ ہم بھی آج جو علماء دینی خدمت کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رسول جس کام سے راضی ہو جائے دین کے، تو وہ یہ دیکھتی تھی کہ میرے کس کام سے میرے محبوب راضی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، تو انہوں نے ان کو اور غلامی سے آزاد کرایا اور غلامی مصطفیٰ میں لے کر آئے، کیونکہ حضور کو پسند تھا۔ اچھا، جتنے کمزور لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو کمزوری کے عالم میں جو پیسے کی ضرورت تھی یا کسی معاونت کی ضرورت تھی یا غلاموں کو آزاد کرانا تھا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک باب ہے، وہ صدیق اکبر تھے تو یہ صدیقہ کبریٰ تھی جیسے ہم نے بات کی، تو سب سے پہلے جو مال غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور وہ سب جو ہے نا وہ، اور ان کا بڑا یہ احسان ہے، خدمت نہیں ہم اس کو احسان کہیں گے، احسان ہے بالکل۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی ساری حیات طیبہ میں جو ہے وہ کوئی دوسری شادی نہیں کی، تو ہم اس عمل کو بھی کہہ سکتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ واہ واہ، کیا بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح جو محبت کا حق تھا وہ ادا کیا ہے، تو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے، اور پھر اگر ایک دینی خدمت کا ہم یہ زاویہ لینا چاہیں کہ دین کا کانسیپٹ ایک خاتون نے کیا پیش کیا، جو خاتون اللہ کے رسول کی زوجہ بھی تھی اور اسلام کی خاتون اول تھی، اب رہتی دنیا تک اس پہلی خاتون پہ نظر جائے گی نا، تو انہوں نے کیا دین کا کانسیپٹ تصور پیش کیا، تو وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر عابدہ بھی تھیں اور ایک تاجرہ بھی تھی۔ بے شک۔ انہوں نے جدت و قدامت، یعنی دین و دنیا کی جو ہم آہنگی ہے اور دین و دنیا کا جو حسین امتزاج ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو سیرت کی جامعیت ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ اسلام کسی خاتون پر کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا ہے اللہ کے رسول کے لیے، خاتون تھی مگر نکاح کا پیغام بھیجا، خاتون تھی مگر انہوں نے تجارت کی، اور اس تجارت کے ساتھ ان کی عفت، پاک دامنی، طہارت، نظافت وہ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ نے رہتی دنیا تک یہ بتایا اسلام مقامات کو کم کرنے نہیں آیا، اسلام تو مقامات کو چار چاند لگانے۔ تو ایک خاتون کا جو اسلامی کانسیپٹ ہے وہ اگر ان کی ذات میں دیکھا جائے تو اتنا بھرپور ہے، اتنا بھرپور ہے، اتنی جامعیت ہے اس کے اندر کہ آپ بعد میں جب دیکھیں گے جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقاہت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے محدثہ، بہت بڑے بڑے پہلو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ جو دین و دنیا کا حسین امتزاج ہے اور یہ جو ایک معاملہ ہے، یہ خدا کا ایک انتظام ہے۔ ایک خاتون سے جو دین کا کانسیپٹ پیش کرایا گیا اور اس خاتون کے ذریعے اسلام کا کانسیپٹ پیش کیا گیا، یہ بھی آپ کی ذات سے اس دین کو خدمت۔ اور پھر شیب ابی طالب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکلات ہوں، اس میں بھی اگر کوئی رفیق حیات اور اس میں بھی اگر کوئی آپ کا ساتھی بنا ہے تو اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ جب دنیا سے گئی ہیں تو پھر وہ غم کا سال بن گیا،
عام الحزن غم کا سال کیوں بنا کہ وہ کمی ایسی تھی ان کی، انہوں نے جو اپنی خدمت ہر مرحلے پر پیش کر رکھی تھی، جب وہ نگاہوں سے حضور کے اوجھل ہوئی نا اوئے ہوئے، تو غم زدہ کر کے گئے. اللہ اکبر. یعنی ایک بندہ جب جاتا ہے نا، کہتے ہیں جی فرق پتہ نہیں چلا، کمی محسوس نہیں ہوئی. نہیں نہیں نہیں، سیدہ جب اس دنیا سے گئی کمی ہوئی، کمی محسوس ہوئی، اللہ کے رسول کو محسوس ہوئی. اللہ. اور حضور ان کی سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گوشت کے تحفے بھیج رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یاد آ رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ. تو یہ ہوتی ہے خدمت کہ جب آپ جائیں تو زمانہ یاد کرے. وہ جو شعر ہے، اب آپ کی دنیا ہے، شعر بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے جہاں کو ویراں ویران کر گیا. یہ اس شعر کی بھی وہ مصداق ہے. انہوں نے ویراں کیا صرف اپنی خدمات کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر. ہر مرحلے پر انہوں نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی زندگی بسر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضائل و مناقب اور دین کے لیے جو آپ کی خدمات ہے، سارا مال آپ نے وقف کر دیا. بلکہ جب آپ کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. جب لوگ مجھ سے منکر ہوئے اس وقت انہوں نے میری مالی مدد کی. اور حضور نے ان کے لیے فرمایا آمنہ مومنہ صابرہ خاتون تھی. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات پر یہ الفاظ ان کے لیے یہ اس طرح ان کا خراج تحسین پیش فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور انہیں خراج عقیدت محبت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ علم و علماء کی محفل سجی ہوئی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ تو ساری امت کے لیے یہ آپ کا ایک جذبہ ہے محبت کا، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو محبت تھی، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کوئی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دیکھیں، وہ آپ کی چونکہ پہلی زوجہ تھیں اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عورت کو فطرتاً سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر سے ہوتی ہے. اور اسی طرح جب شوہر کا معاملہ دیکھا جائے تو پہلی زوجہ جو ہوتی ہے، اگر ایک ہی زوجہ ہوتی ہے عمومی طور پر، تو اس سے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. اور سرکار کی کئی زوجہ تھیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلی زوجہ سے ویسی بہت پیار اور محبت ہوتا ہے. اور پھر وہ زوجہ بھی ایسی کہ جو پیار و محبت کی اہل ہو، کہ ہر طریقے سے انہوں نے وفا، شیار، خدمت ایسے کے ذریعے سب. یہی وجہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تک ان کے غم کو محسوس کیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنلی انتہائی پاورفل تھے بہت. اس اعتبار سے کہ دیکھیں رحمت للعالمین آپ کا لقب ہے. رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، اور جس کی دل کی نرمی جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ چیزوں کے اثر کو قبول کرتا ہے، حساس بھی اتنی ہوتی جی ہاں. جیسے فرض کر دیں بلی اگر ٹرک کے نیچے آ جائے تو دیکھنے والوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. کوئی تو دیکھتا رہے گا اس کا دل اتنا سخت نہیں ہوتا، اور کسی کے ایک دم طبیعت خراب ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، بہت سارے عذابات دیکھے، لیکن جب تشریف لائے تو بالکل نارمل حالت ہے. اللہ. یعنی دل کی نرمی تو ہے، وہ سب دیکھا، لیکن اتنا کنٹرول ہے طبیعت پر کہ یہ. لیکن جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، پورے سال تک سرکار نے غم منایا. اللہ. اظہار غم نہیں، غم کا احساس، غم محسوس کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ طبیعت پر اتنا کنٹرول رکھنے کے باوجود محبت کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا اظہار ہوا ہے پورے سال تک. اللہ. اور جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے ساتھ کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا حتی ماتت، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے. یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز ہے، کیونکہ بہرحال نبی کریم کا حق تھا، یہ تو عام آدمی کو بھی حق دیا گیا ہے. مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 4 سے وہ نکاح کر سکتا ہے. اگر عورت فراغ دلی سے اجازت دے نا شوہر کو کہ تم دوسری شادی کر لو، تب بھی اس کا ایک باطنی ایک فطری تقاضا ہے کہ سوکن سے غیرت محسوس کرتی ہے. غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جو چیز ہمارے ساتھ خاص ہو، جب ہم اس میں کسی کی شیئرنگ دیکھتے ہیں تو دل میں ایک ناپسندیدگی سے پیدا ہوتی ہے. غیر محسوس طریقے سے، غیر ارادی طور پر اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے. جیسے خود میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرتی ہیں
کہ مجھے سرکار کی ازواج میں سے سب سے زیادہ غیرت بی بی خدیجہ سے محسوس ہوتی تھی، اللہ کیونکہ سرکار ان کا ذکر بڑے پیار سے محبت سے فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب بھی جس سال بھی آپ قربانی کرتے تو وافر مقدار میں ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے، تو اس سے سیدہ عائشہ غیرت محسوس کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن یہ ایک عورت کے لیے تھوڑا سا تکلیف کا باعث بنتی ہے چیز، وہ اگرچہ اس پہ غالب آ جائے، جیسے امہات المومنین آئیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیا، ہائے ہائے، ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ بڑے پیار اور محبت کی ایک بہت زبردست قسم کی علامت ہے۔ مسلم کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اغضبتہ یوما، ایک دن میں نے سرکار کو کسی بات پر جلال میں مبتلا کر دیا۔ اب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا جلال میں مبتلا ہے تو میں نے کہا، ایک لفظ میں نے کہہ دیا، خدیجہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری والدہ کی حکمت دیکھیں، اللہ، تو سرکار کا غضب ایک دم نیچے آیا، سرکار نے فرمایا کہ رزقت حبہا، مجھے اس کی محبت دی گئی ہے، سبحان اللہ، سیدہ بی بی خدیجہ کی۔ یہ کیا سیدہ عائشہ نے کتنی خوبصورت چیز کی، ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے سبحان اللہ، سبحان کہ جب شوہر ناراض ہونا کوئی ایسی بات ذکر کر دیں جس سے اس کے جو محبوب ہو اس کو، تو اس سے غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ عمومی ایک ضابطہ قاعدہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، جو میری قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے اس میں تو مجھے معاف کر دینا۔ بالکل۔ اس کی شرح یہ بیان کی کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، آپ کا قلبی میلان اس طرف تھا، اور یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لیکن جو بیویوں میں باری مقرر کرنا تھا وہ سرکار کے اختیار میں تھا، اور وہ آپ نے باری مقرر کی۔ اس پر سرکار اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو میرے قدرت و اختیار میں تھا باری مقرر کرنا وہ میں نے کیا، لیکن جو قلبی میلان ہے اس پہ تو مجھے معاف کر دینا، اس میں برابری نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، تو اس کا مطلب یہ تو سیدہ عائشہ کے بارے میں تھا، لیکن بی بی خدیجہ کے بارے میں یہ بالاتفاق علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حبیبہ تھیں وہ بی بی خدیجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، سبحان ان کے بعد سیدہ عائشہ ہیں۔ اگر بی بی خدیجہ ہوتی تو سب سے زیادہ میلان زندگی کے اندر انہی کی طرف ہوتا، اور بعد وفات بھی انہی کی طرف رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں بس دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ثابت ہوا کہ سرکار ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ کے نبی محبت کرے، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں اپنے محبوب بنائے گا۔ واہ واہ، دوسری بات یہ کہ انسان کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ اگر بی بی خدیجہ کا کردار بالفرض ایسا نہ ہوتا، اتنے خواص اتنے اوصاف نہ ہوتے، تو شاید اتنی محبوبہ بھی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ، ایک تو سرکار نے فرمایا رزقت حبہا، میرے دل میں ان کی محبت ڈالی گئی ہے، مجھے دی گئی ہے، اس کا مطلب تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن اللہ نے ان کو قابل بھی تو بنایا نا اس محبت کے۔ تو بس ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں میرا شوہر مجھ پہ توجہ نہیں کرتا، میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ دیکھے کیسے؟ جب دیکھتا ہے آپ کی تیوری پہ بل ہوتے ہیں، اللہ، جب دیکھتا ہے تو آپ تڑاک سے بات کرتی ہیں، جب وہ ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتی ہیں اب کیوں آ گئے ہمارے پاس، آگے تانا زنی نہیں چھوڑتی ہیں آپ، قریب سے گزرتی تو لہسن پیاز کی بدبوئیں آتی ہیں آپ کے اندر سے، وہ گھر میں آتا ہے تو بال بکھرے پڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ریسلنگ چل رہی تھی گھر کے اندر، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے کچن سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتا ہے بیچارہ، اس خطرے سے طوفان سے آ کے ٹکرائے گا۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ بی بی خدیجہ کا کردار ادا کریں، پھر دیکھیں کہ محبت شوہر کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، انشاءاللہ وہی میلان ہوگا، اور آپ کی وفات ظاہری کے بعد آپ کے شوہر بھی انشاءاللہ آپ کے غم میں کم از کم 1 سال تو اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے آپ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے، آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے محبت فرمائی اپنی زوجۃ الاولیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس کے حوالے سے فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بطور زوجہ آپ کا جو کردار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ علامہ لیاقت صاحب روشنی ڈالیں۔ دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قریش میں سے اور عرب میں سے آپ ایک پروقار اور ایک شریف خاندان کی خاتون تھی آپ۔ اللہ نے مالی اعتبار سے، سیرت و حسن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر جب آپ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی اس خاندانی وجاہت، اپنی اس مالداری، ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اور حضور کی خدمت ایسے کرتی تھی کہ جیسے ایک باندی کرتی ہے، جیسے ایک غلام کرتی، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس باندیاں ہیں، آپ کے پاس غلام ہیں، اور آپ تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرتی، مال و دولت اللہ مال و دولت کے انبار، بار مال و دولت کے ڈھیر آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ ہر کام کو، زوجہ کے اعتبار سے آپ نے فرمایا
کہ ہر کام کو پسند کرتی تھی کہ حضور کا ہر کام میں خود کروں، اور اس کو اپنے لیے اعزاز اور اپنے لیے ایک آنر سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا. اور جیسے علماء نے گفتگو کی کہ خود انہوں نے انتخاب کیا، خود انہوں نے پیش کیا کہ میں حضور علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، باوجود اس کے کہ اس وقت جو ہے عرب کے بڑے بڑے سردار رؤسائے عرب متمنی تھے کہ ہمارا رشتہ ہو جائے آپ کے ساتھ. وہ مختلف لوگوں کو پیغام بھجوا رہے تھے، لیکن آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت فرمائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت سے ایک خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ذہن مائنڈ سیٹ کی بات ہے، بالکل مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ رئیس بھائی یہ اٹھا دیں، تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار آرڈر جاری کر رہے ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، کولیگ ہیں، ایک دوسرے برابری کا معاملہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کر دیو تو کیا ہو گیا. اسی طرح خواتین اگر اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھیں کہ وہ اگر شوہر کی خدمت کرتی ہیں، شوہر ایک الگ محاذ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، نان و نفقہ کا محاذ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آسان نہیں ہے رئیس بھائی، یہ آسان کام نہیں ہے. لگتا ہے ایسے ہماری بہنوں کو کہ یار باہر گئے ہوئے ہیں بھائی، کما کے گھوم رہے پھر رہے، ہم تو یہاں پابند ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. باہر کتنی مشکلات ہیں یہ پتہ نہیں ان کو. تو وہ جب گھر آئیں تو کم سے کم ان کو محبت دیں، پیار دیں. شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پوچھا کسی نے کہ حضور گھر میں کیسے تشریف لاتے؟ فرمایا گھر میں حضور مسکراتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے آتے. اپنی ازواج کے ساتھ حضور کا بھی یہ تعلق تھا کہ ان کے ساتھ کام کے اندر شیئرنگ کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیبل پہ پانی بھی پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو تھوڑا آگے کرو، آگے کرو بھائی، دور کر رکھا ہو، اٹھنا نہیں ہے، ادھر آگے کرو، بس وہیں سے آرڈر کرنا ہے، یہی سے آرڈر کرنا. تو یہ دونوں طرف سے ہے، جانبین سے ہے. ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں، لیکن ان کی طرف سے یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی جو ہے، شوہر تھکا ہارا ہوا آئے، فرمایا اچھی بیوی ہوتی وہ ہے کہ اس کو دیکھے تو اس کو ایک سکون ملے، اس کو ایک راحت ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے سکون حاصل کیا ہے. اس کا اگر کوئی مصداق دیکھا جائے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی یہ جو حدیث پاک پڑھی ہے بخاری کی بدل واہی کی پہلی یہ حدیث پاک ہے. اور اس حدیث کے اندر کیسے الفاظ استعمال کیے اور کیسے ان کو دل کی تسلی دی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ اتنا بڑا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ سارا آپ نے لفظوں کے اندر اتار دیا. سبحان اللہ. بظاہر جو ہے اتنی مشکل ترین چیز تھی. حالانکہ یہ حدیث پاک جو ہے آج کل جو چلے ہوئے لبرلز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیا ماڈرن جدید دین، انہوں نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا، بولا نہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا ایسے. حالانکہ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ بھئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. تو پھر آپ بتا دیں کہ منکر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ انکار حدیث وہ کس کا نام ہے اگر بخاری کی پہلی حدیث بھی نہیں ہے؟ تو اس حدیث کے اندر جتنی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین رفیقہ حیات کے لیے یہ ایک سب سے بہترین ہے. اور علماء نے بار بار بیان کیا کہ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور نے پھر ان محبتوں کا صلہ کیسے عطا فرمایا، سبحان اللہ. ان کی یادیں، ان کے تذکرے، ان کا ذکر، ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کے پردہ کرنے کے بعد، سامنے کسی کی تو الگ چیز ہوتی ہے، وہ چلی گئی لیکن اس کے باوجود ان کی یادوں کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھا جو محبتیں فرمائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جانبین سے رئیس بھائی یہ پیار محبت ہو تو انسان کا گھر ایک دار الراحت اور دار سکون بن سکتا ہے. علامہ حافظ اویس صاحب، میں چاہوں گا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، یعنی آج کی خواتین کو جو آپ کی سیرت و کردار سے پیغام مل رہا ہے، اس پر کچھ میسج دیجیے گا. جی بالکل، آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ 40 سال کی آپ کی عمر تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. خواتین کے لیے بالکل نوجوان جو بالکل لڑکیاں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنی عزت اور اپنا وقار ضرور قائم رکھیں. سبحان اللہ. آپ کو کہیں رشتہ بنانا ہے تو نکاح کا رشتہ بنائیں. بہت اچھی بات. قرآن نے جس کو کہا نا غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جس کو آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے، اس پر تو قرآن نے لعنت بھیجی ہے، اس کو گندگی قرار دیا ہے. قرآن نے رشتوں کو عزت قرار دیا ہے. الا ما ملکت ایمانہم یا وازواجہم کے جو الفاظ آئیں، تو سیدہ کائنات نے اس ماحول میں جس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے اپنی عزت قائم رکھی، اپنا وقار قائم رکھا،
अपनी हया बरकरार रखी और रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़ी, रिश्ते निकाह में जुड़ी। खातून का ये सबसे बड़ा विरसा है, सईदा का ये सबसे बड़ा विरसा है, सही बात। अपनी हया को बरकरार रखना। और बहुत सारे पैगामात हैं, इससे पहले गुफ्तगू में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हम सबको, हमारी बहनों को, माओं को, हमारे घर की खवातीन को इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों हजरात का। बहुत अच्छे अंदाज में आप तीनों ने रोशनी डाली और आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेगमेंट में आपने खराज अकीदत व मोहब्बत पेश किया उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में। नाज़रीन मोहतरम, ये सेगमेंट यहाँ तमाम हुआ और इसके बाद जो सेगमेंट है वो है इजहार अक़ीदत का, जिसमें हम मरहूम नादगो शोरा को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। इंशाअल्लाह उसमें उनके कलाम को भी शामिल करेंगे। उसके फौरी बाद जो है आपके मसाइल का हल जो सेगमेंट है, उसमें क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब